بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر ایک سوشل ایشو کے ساتھ آج وہ جو بات ہو رہی تھی، جب پریشانی کا اظہار یہ کیا گیا، انہوں نے کہا جی بچے آج کل جو ہے ایک ایسا فیز ہے جو پچھلے ہمارے ماضی قریب میں بلکہ ماضی بعید میں بھی دیکھیں تو یہ والا فیز جو ہے، اس طرح کی پرابلم، سوشل پرابلم، وہ ہماری زندگی میں نہیں آئی۔ ہم اسے فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں۔ میری مراد کرونا سے ہے۔ تو ایگزیکٹلی جو مجھے ادھر سے سننے کو ملے مسئلے وہ تھا جی کہ یہ ڈاکٹر صاحب سر کیا بتائیں، بچے آج کل کھایا پیا اور سو گئے۔ میں نے باقاعدہ وہ لکھ لیا، میں نے کہا جی اپنے پرابلم بتائیں، پھر ہم اس سے بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی موبائل ہے، آن لائن کلاسز ہیں، اور جو ہی کلاس سے فارغ ہوئے تو پھر دو یہ کام رہ جاتے ہیں۔ بڑی دلچسپ جو میں نے بات سنی، میں نے پوچھا کہ بچے اور کیا کہتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، دو تین اور جو چیزیں سامنے بڑا ایک جو آپ کی طرف سے مجھے سننے کو ملا جملہ، وہ یہ تھا کہ بچے کہتے ہیں چھوٹی سی سو زندگی ہے، کلاس لی، آن لائن کلاس لی، کھایا پیا اور سو گئے۔ پھر دوسرا آپ نے مسئلہ جو بتایا وہ یہ تھا کہ بچے اگریسو، بعض اوقات بچے اگریسو ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا جی کیوں، وہ کیوں؟ تو آپ نے کہا کہ فون کی وجہ سے، کہ فون، موبائل فون میں لوں گا، میں لوں گی، اور اس میں چھینا جھپٹی میں بچے جو ہیں تھوڑے سے اگریسو ہو جاتے ہیں۔ تو واقعتاً اگر دیکھا جائے تو یہ ایک سوشل ایشو تو ہے، مسئلہ تو ہے، اور نہ صرف یہ کہ یہ میرے ملک کا ہے، میرے سوسائٹی کا، میرے شہر کا ہے، یہ گلوبل مسئلہ ہے، اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ سوشل بھی آ رہا ہے، وہ اکنامیکل بھی آ رہا ہے، سماجی بھی ہے، اور کوئی ایسا واقع آف لائف نہیں ہے جس پہ اس کا امپیکٹ نہیں آیا۔ تو پرابلم تو ہے۔ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے ساتھ پرابلم آ رہی ہے، جس سے بچے کوئی دوسرا کام انہیں کرنے کے لیے نہیں ہے، باہر اتنی فری موومنٹ نہیں ہے، پہلے اسکول میں جانا ہوتا تھا، بلکہ مجھے جو سننے کو ملا کہ جی پہلے تو چلے کلاس کے لیے چلے جاتے تھے تو کچھ تھوڑی دیر گھر سے دور بھی ہوتے تھے تو مسئلے مسائل جو ہے اتنے نہیں ہوتے تھے، ہم ٹائم جو ہے ڈیوائڈ تھا۔ اب تو سارا سب کچھ انہیں کرنا ہی یہیں پہ۔ اس میں ایک جو کھایا پیا اور سو گئے، یہ ایک محاورہ جو آ رہا ہے، اور جو لتھارجی اس میں آ رہی ہے، آپ دیکھیے کہ وہ ایک مسئلہ بن رہا ہے۔ اچھا، پھر جو میں نے ایکسپلور کرنے کی کوشش کی تو آپ کی طرف سے یہ بھی آیا کہ اس کے علاوہ انہیں تیسرا کوئی کام نہیں ہے۔ دیکھیے، جو بھی آزمائش، جو بھی فیزز آتی ہیں، بیسیکلی بچوں کو ہم نے آج کل، پہلے کسی اور جگہ بات ہو رہی تھی تو ہم اس میں یہ دیکھ رہے تھے تعلیم و تربیت کے حوالے سے، تو اکثر ہم کہتے سنتے ہیں اپنے دوستوں کو کہ پہلے تعلیم و تربیت ہوتی تھی، اب صرف تعلیم رہ گئی ہے۔ تو میرے دوست ہیں، انہوں نے اسے بھی کریکٹ کر دیا، کہنے لگے جی تعلیم بھی نہیں رہ گئی۔ تو ہم نے کہا جی پھر اور کیا رہ گیا ہے؟ تربیت تو ختم ہو گیا، تربیت والا پہلو، صرف تعلیم ہے۔ انہوں نے کہا جی اب صرف ڈگری کا حصول رہ گیا۔ تو دیکھیے، بنیادی طور پہ تو یہ تعلیم و تربیت ہی ہے، نہ صرف ڈگری کا حصول جو ہے وہ ہمیں اس کے پیچھے ہونا چاہیے ہمارے بچوں کو، نہ صرف ایجوکیشن، جو ایجوکیشن بغیر کسی تربیت کے ہے، نظم و ضبط کے ہے، کسی چیز کے سیکھنے کے ہے، اس کا بھی بہرحال میری ذات کو، میرے گھر کو، میرے معاشرے کو، میرے ارد گرد کے لوگوں کو اگر اس کا فائدہ نہیں ہے تو وہ بھی کوئی بہت اچھا ہم جو ہے سودا نہیں کر رہے۔ تو یہ تعلیم و تربیت ہی رہنی چاہیے۔ اچھا، اب اگلا پہلو، اگلی بات جو مائیں اور بلکہ والدین، میں کہوں گا صرف مائیں کیوں، والدین جو ہیں جس پہ بہت زیادہ متفکر ہیں کہ یہ کیسا فیز آیا جس میں بچوں کی بہرحال پہلے ایک ڈسپلن لائف ہوتی تھی۔ آپ صبح اٹھے ہیں، آپ نے جلدی سے برش کیا ہے، آپ نہائے دھوئے ہیں، آپ اسکول کی گاڑی کے لیے تیار ہوئے ہیں، اسکول کی بس آ رہی ہے یا آپ لے کے جا رہے ہیں، ایک لگا بندہ ٹائم ہے، اور اس کے اوپر آپ جو ہے زندگی بڑا ایک منظم طریقے سے چلتی جا رہی ہے، اور آپ کو پتہ کہ ہم نے اس وقت یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، اور ایک ترتیب بنی ہوئی ہے۔ آج کل وہ ترتیب ساری ختم ہو گئی، تو اس لیے یہ پرابلم آیا کہ کھایا پیا اور سو گئے، اور وہیں دوبارہ اٹھے اور زندگی چھوٹی سی ہو گئی۔ نہیں، اپنی زندگی کو باہر کے کسی ایکسٹرنل سٹیمولس کے بعد اسے چھوٹا یا بڑا نہیں ہونا چاہیے۔ سٹیمولس ہمیشہ یہاں سے آنا چاہیے، سٹیمولس یہاں سے آنا چاہیے،
آپ اکثر مجھے سنتے ہیں، سٹریس کے حوالے سے آپ سنتے ہیں، آپ ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے سنتے ہیں، آپ سوشل رویوں کے اوپر مجھے بولتے ہوئے سنتے ہیں۔ تو آج آپ سے کچھ تھوڑی سی گفتگو کرنی تھی کہ یہ جو ہمارا موجودہ دور ہے جو وبا کے حوالے سے ہے، تو اس میں بچوں کو کیا چیزیں جو ہیں وہ لازم و ملزوم کرنی چاہیے، کس طرح سے یہ نارمل جو وہ نظام زندگی ہمارا تھا اس پہ کیسے رہیں۔ تو آئیے اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ایک بچوں کو، میں پچھلے دنوں میں کسی جگہ بات کر رہا تھا کہ زندگی گزارنے کے لیے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی چینج ان روٹین آتی ہے یا کوئی فیلیئرز آتے ہیں، یہ جو سٹریس آتی ہے، تو ہمیں سب سے زیادہ ضروری اس وقت یہ ہے کہ ہم بچوں کو یہ بتا سکیں کہ آپ نے سٹریس کے دنوں میں، آپ نے جب آپ کا لائف سٹائل چینج ہو رہا ہے، مثلا ہم کسی کے دوسرے کے گھر مہمان جاتے ہیں تو وہاں بھی تو ہمارا ایک پیٹرن جو ہے، ایک میں بیٹھنے کی جو جگہ ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، ہمارا پیٹرن چینج ہوتا ہے، ہم دوسرے کے گھر میں جا کے اس کے ماحول کے مطابق، اس کا جو طرز زندگی ہے، اس کی جو روٹین ہے، اس کے مطابق اپنے ڈھالتے ہیں۔ تو لیکن شاید ہم اس وقت مہمان گئے ہوتے ہیں اور اس میں ایک انتھوزیازم ہوتا ہے کہ جی ہم آئے ہیں اور بس چلے جائیں گے، تو اس لیے ہم اسے بڑی خوش دلی سے جو ہے اس کو اپنے اندر ابزارب کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو اس کے اندر ڈھال لیتے ہیں۔ کہنا یہ تھا پیرنٹس سے اور بچوں سے کہ یہ بھی ہم دعا کریں گے، ہم کوشش کریں کہ یہ پینڈیمک یہ بھی کچھ دنوں کی مہمان ہو، سیکنڈ سرج ہے یہ اللہ کرے مہمان ہو۔ تو ہم نے اپنے آپ کو ابھی کوشش یہ کرنا ہے کہ اس کے جو ایس او پیز بنے ہوئے ہیں، ایک تو ہم اس کے مطابق ڈھال لیں۔ تو ایس او پیز کا تو ہم سب کو پتہ ہے، ہینڈ کو سینیٹائز کرنا ہے، ماسک پہننا ہے جب بھی ہم باہر جائیں گے، اور ہم نے سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے۔ یہ تو ایک پہلو ہو گیا ایس او پیز کا۔ دوسرا، اس دوران جو ہے بچے پیرنٹس سے اور پیرنٹس بچوں سے بجائے اس کے کہ بیزاری کا یا تھوڑا سا لتھارجک والا پہلو ہے، ان دنوں میں کرنا کیا ہے، جو صحت مند روٹین ہے، جو تربیت کا پہلو ہے، وہ ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ میں آپ کو کچھ جو ہے ٹپس وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ کوشش کیجئے کہ ان دنوں کو اس طرح سے گزاریں کہ یہ دن بعد میں ہمارے یادگار دن بن جائیں۔ کیسے؟ ہمارے پاس بہت زیادہ ٹائم جو آنے جانے کا ہے، جو آن لائن کلاسز میں، اس میں ہمارا ٹائم کافی زیادہ کٹ شارٹ ہو جاتا ہے، ہمارے پاس ٹائم کافی اویلیبل ہو جاتا ہے۔ کوشش کیجئے اپنی کلاس اپنے درجے کے حساب سے، اسکول والے بچے علیحدہ طریقے سے، کالج والے بچوں کے لیے اور اگر یونیورسٹی والے بچوں کے لیے، کوشش کیجئے ان دنوں میں جو فارغ ٹائم ہے اسے استعمال میں لائیے۔ سر جی ہم تو بہت زیادہ استعمال میں لا رہے ہیں، کیسے لا رہے ہیں؟ فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، ٹک ٹاک پہ؟ نہیں، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ان دنوں میں کوشش کیجئے کہ آپ ایکسٹرا کوئی ایک سکل اور کون سی سیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ آپ اس میں وہ بے شک کمپیوٹر پروگرامنگ ہو، میں ایسے ہی برجستہ جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، آپ ٹائپنگ ہی سیکھ لیجئے۔ اگر آپ اسکول میں ہیں، آپ کالج میں، آپ یونیورسٹی میں ہیں، یا آپ کسی جگہ کام کر رہے ہیں، کسی آفس کے ساتھ ہیں، تو کوشش کیجئے کوئی ایک کمپیوٹر پروگرام سیکھ لیجئے۔ مثلا میں نے اپنے بچوں میں یہاں جو جس جگہ میں کام کرتا ہوں، میں نے انہیں 2-3 کاموں میں بہت زیادہ مشغول کیا۔ میں نے کہا جی آپ کے درمیان ہم کمپٹیشن کروا دیتے ہیں کہ ٹائپنگ سپیڈ کس کی اچھی ہے، ٹائپنگ کرنا سیکھ لیجئے۔ آپ کوئی ایک اور سکل جو ہے اس کے مطابق اس کو لرن کرنا سیکھیے۔ آپ ٹائم مینجمنٹ لرن کرنا سیکھ لیجئے۔ آپ دیکھیے کہ آپ اپنے گھر میں، چلیے ہم گھر میں دوبارہ واپس آتے ہیں، جیسے میں نے یہاں کی مثال دی، آپ دیکھیے کہ آپ اپنے گھر میں اچھا رول کیا ادا کر سکتے، آپ کیا کام کر سکتے۔ مثلا میں آپ کو بڑے چھوٹے چھوٹے کام بتاتا ہوں جس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جاتی۔ آپ صبح اٹھ کے ابھی بھی اسی طرح سے برش کیجئے۔ آپ کوشش کیجئے کہ میرے واش روم کی جو چیزیں ہیں جن کو میں نے اتھل پتھل کر دیتی ہوں یا کر دیتا ہوں، میں نے انہیں اپنی ترتیب سے دوبارہ رکھنا ہے۔ یا جیسے میں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں، ان دنوں میں جب پہلی سرج تھی اور اب جب دوسری سرج ہے، تو ہم نے کیا کیا، ہم نے کہا کہ باہر سے سرونٹ کوئی نہیں آئے گا گھر میں کام کرنے کے لیے۔ تو اس میں کوشش کیجئے کہ اپنے پیرنٹس کا ساتھ اس طرح سے دیجئے کہ آپ جس چیز کو یوز کر رہے ہیں، وہ چاہے کچن ہو، وہ باتھ روم ہو، وہ آپ کا بیڈ روم ہو، ہم ان چیزوں کو میں خود ترتیب دوں گی، میں خود ترتیب دوں گا۔ تو آپ اپنے واش روم کی جو چیزیں ہیں آپ اسے ترتیب خود دینا شروع کیجئے۔ ایک بہت اچھی ایکسرسائز جو ہم کرواتے ہیں کہ آپ اپنے فیملی کے اندر یا اپنے معاشرے کے اندر کیسے یوزفل پرسن بن سکتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے شروع کہاں سے کروایا جاتا ہے؟
اکثر جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ شروع کی میں آپ کو ان کی ایک ایکٹیویٹی بتا دیتا ہوں، آپ انجوائے کریں گے۔ آپ سب سے پہلے اٹھ کے آپ نے کوشش کرنا ہے یو ول میک یور اون بیڈ۔ آپ اپنے بستر کی چادروں کو خود سے صاف کریں گے، ترتیب دیں گے اور طے خود لگائیں گے۔ جو آپ کا رضائی، کمبل، جو چادر یا جو بھی بیڈ شیٹ ہے آپ اسے خود صاف کریں گے اور آپ اسے عادت بنا لیجئے۔ اس کے ساتھ ہوگا کیا، آپ کو فوراً ایک سینس آف اچیومنٹ ملے گی کہ آج کا پہلا کام میں نے جناب ڈاکٹر چیمہ کا لیکچر سنا، آج کا پہلا کام جو میں نے اپنے ہاتھ سے سر انجام دیا۔ آپ کو فوری طور پہ 2-3 چیزیں جو ہے محسوس ہونا شروع ہو جائیں گی۔ نمبر 1 سینس آف اچیومنٹ، نمبر 2 یار میں تو بڑا کارآمد بندہ بن سکتا ہوں، اچھا میں نے یہ دیکھو یہ ترتیب میں چیزیں لے آیا۔ اور تربیت کیا ہوگی کہ میں نے جو اپنے پیرنٹس کا یا میرے پیرنٹس کا کام یا جو کام میری میڈ کر سکتی تھی، میرا سرونٹ کر سکتا تھا، میں خود وہ کر سکتا ہوں۔ اب اس عادت کو آگے ایکسٹینڈ کرتے جائیے کہ جب آپ جو ہی اٹھے سب سے پہلے آپ نے اپنا بیڈ بنا لیا، سب سے پہلا کام، اور آپ نے چیزوں کو ترتیب میں رکھ لیا، اور ساتھ میں یہ 2-3 چیزیں جو میں نے آپ کو کہا، آپ کو جو حاصل ہوگی اچیومنٹ کا احساس، کچھ کرنے کا ایک یوزفل پارٹیسپینٹ ہونے کا احساس۔ سیم چیز جو ہے اسے آپ کوشش کیجئے آپ اپنے باتھ روم میں لے کے جائیے، وہاں چیزوں کو میں نے ترتیب، میرا برش وہاں ترتیب سے پڑا ہوا ہے، میرا ریزر ترتیب سے پڑا ہوا ہے، میں نے صابن، یہ وہ چیزیں جو ہے نا میں نے اپنی ساری ترتیب کے ساتھ، میں نے اپنے واش بیسن کو میں نے سارا خود جو ہے نا اسے ٹھیک کر کے رکھا ہوا۔ جو بچیاں ہیں ان دنوں میں کوشش کریں کہ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ لگ کے کچن میں یہی چیزیں آپ نے کس طرح ترتیب سے رکھنی ہے، مدر نے کس طرح ترتیب سے لگائی ہیں، کون سی چیز کہاں پڑی اور میں کیسے استعمال کر سکتی ہوں، اس طرف آئیے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اگر بچے اور بچیاں دونوں ان دنوں میں یہ سیکھنا شروع کر دیں کہ ہم ایک چیز کو کوک کیسے کر سکتے ہیں، میں خود کو فیل اس معاملے میں کیسے، آپ کو ایک سینس آف اچیومنٹ آئے گی کہ یس دس از مائی ہابی، ان مائی ایکسٹرا ٹائم آئی کین کوک۔ تو آپ یہ کر سکتے ہیں۔ آپ کسی اور ایسی ایکٹیویٹی میں جو آپ کی مدر اگر وہ ورکنگ وومن ہیں اور یا اپنے فادر، آپ ان کے ساتھ اگر ٹائم تھوڑا سا بچا ہوا ہے، آپ وہ ٹائم ان کے ساتھ سپینڈ کیجئے اور انہیں بتائیے، ان سے پوچھئے کہ میں آپ کے کام میں مددگار کیسے ہو سکتا ہوں۔ آپ ان دنوں میں کوئی ایک ہابی جو ہے وہ اڈاپٹ کیجئے۔ مطلب میرے دوست مجھے بتا رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی میں نے تو اپنے بچوں کے ذمہ کام لگا دیا۔ میں نے کہا جی کیا کام لگایا، ہمیں بھی بتائیے۔ انہوں نے کہا جی میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ اس ڈگری کے علاوہ یا اس تعلیم کے علاوہ آپ کا ہابی کیا ہے، یا آپ ایسا کون سا کام سیکھ رہے ہیں جس کو بعد میں آپ اپنے پروفیشن کے طور پہ بھی لے کے چل سکتے ہیں۔ بڑی اچھی سوچ تھی۔ تو میں نے کہا جی بچوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا جی بچوں نے، ایک میرے بچے کو فوٹوگرافی کا شوق ہے، وہ فوٹوگرافی کر لیتا ہے، میں نے پینٹنگ کا شوق ہے وہ کر لیتا ہے، ہم نے ایک ڈیزائننگ کا بچے کو دے دیا، ایک بچے نے جہاں میرا ویب پیج بنا کے اس نے اپنا وہ پروڈکٹ اس نے ایک وہ ایکسرسائز وہ کی، اور اب وہ بڑا کانفیڈنٹ ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں۔ آپ آن لائن بہت سے کام، ضروری نہیں ہے کہ اگلے 2-3-4 مہینوں میں آپ فلرش کر دیں، لیکن آپ کو یہ کانفیڈنس آ جائے گا کہ اگر کوئی سٹریس کا زمانہ آتا ہے، آگے چل کے پرابلم آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں یہ 2-3 ہنر دیے ہوئے ہیں۔ تو آپ آن لائن جو کام ہو رہے ہیں اس کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ فوراً یو جمپ انٹو، آپ اسے اسٹڈی کیجیے، آپ دیکھیے کہ آپ کی طبیعت، آپ کے ایپٹیچیوڈ، آپ کا ایٹیچیوڈ کس طرف ہے، رجحان کس طرف ہے، وہ دیکھیے۔ آپ نئی نئی چیزیں بنانا سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو باہر سے کھانا کھانے کا شوق ہے تو آپ گھر میں بنانا جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں۔ آپ وہ چیز سیکھنا شروع کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھی بھی لگتی ہے، جو آپ باہر سے منگاتے ہیں، اور اب آپ نے گھر میں بنانا شروع کر دی۔ تو دیکھیے اگر آپ یہ ساری ایکٹیویٹی شروع کرتے ہیں تو وہ جو ایک بوریت والا، وہ جو ایک جسے آپ کہتے ہیں کرائسس آ گیا، کھایا پیا پھر سو گئے اور آن لائن کلاس، تو آپ دیکھیے کہ زندگی ایک نئے ڈگر پہ چل پڑے گی۔ تو جب آپ ان 2-3-4 ماہ سے باہر نکلیں گے تو کیا ہوگا، آپ کی ایک عادت بن چکی ہے۔ نمبر 1 آپ اپنا کام خود کر سکتے ہیں، آپ اپنا بیڈ خود بنا سکتے ہیں، آپ اپنے بک شیلف کی، آپ اپنے ٹیبل کی، آپ کو ڈی کلٹر کرنا آ جائے گا۔ واٹس ڈی کلٹر، کہ آپ چیزوں کو ترتیب سے رکھ دیں اور آپ نے بالکل سب، مثلا میرے ٹیبل کو دیکھیے، میں چاہوں گا کہ وقار اس کو گھما کے دکھائیں، اس کے اوپر جب میں نے اٹھنا ہے تو یہ ٹیبل، میں نے یہ لیپ ٹاپ اپنا اٹھا لینا ہے، میں نے یہ بک اٹھا لینی ہے، اور میرا ٹیبل بالکل کل جب میں آؤں گا تو میں یہاں نئی جو چیز رکھوں گا اس کو کام شروع کروں گا، کام شروع کرنے کے بعد میں اسے سمیٹوں گا، اور میرا ٹیبل اس کے بعد بالکل پھر دوبارہ سے صاف، نیٹ اینڈ کلین ہوگا۔ اس چیز کی عادت ڈالیے۔
اپنے اسٹڈی ٹیبل کو اس طرح سے ارینج کرنے کی عادت ڈالیے، اپنے ریک کو اس طرح سے ارینج کرنے کی عادت ڈالیے کہ ریک سے میری چیزیں لگیں، اسٹڈی ٹیبل پہ میری وہی چیز آئے گی جس کو میں نے پڑھنا ہے. جب میں اسے کمپلیٹ کر لوں گی یا کر لوں گا تو اس کے بعد میں اسے صاف کر دوں گا، میرا ٹیبل بعد میں دوبارہ صاف ہے. تو یہ آپ کو ایک میں نے بتا دیا کہ آپ نے چیزوں کو مینیج کیسے کرنا ہے، ڈی کلٹر کی ہیبٹ کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو میں دوبارہ سے اسے کنکلوڈ کرنے سے پہلے میں دوبارہ سے پیرنٹس کے لیے اور بچوں کے لیے بتا دیتا ہوں کہ اس زمانے کو، اس ایرا کو، اس ٹائم پیریڈ کو اپنے لیے موقع غنیمت جانیے. وہ ٹائم جو میرا اسکول آنے میں، واپس جانے میں صرف ہوتا تھا، جو تیاری میں صرف ہوتا تھا، آج کل وہ ٹائم میرے پاس لیئر ٹائم ہے، وہ ٹائم میرے پاس اویلیبل ہے. بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے چہرے گھروں میں دیکھ کے ایک دوسرے تنگ آئیں، ہم یہ دیکھیں کہ میرا ایپٹیچیوڈ کیا ہے اور میں کیا کیا کام کر سکتی ہوں، کر سکتا ہوں، اور میں کیا نئی چیزیں سیکھ سکتا ہوں. تو میں نے اس میں کیا بتایا، سب سے پہلے اٹھتے ہی اپنا بیڈ خود بنائیے، اپنے واش روم کی جتنی بھی آپ کی چیزیں ہیں اس کو خود سے ارینج کرنا شروع کیجیے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ کچن میں دیکھیے کہ میل یا فیمیل جو بھی ممبرز ہیں، آپ وہاں اپنے پیرنٹس کی ہیلپ کیا کر سکتے ہیں. ہیلپ آپ ان کی کر رہے ہیں، اصل میں آپ اپنے لیے ایک نئی چیز سیکھ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے آگے چل کے وہ آپ کا ہابی ہو جائے، آپ کا ہابی بن جائے، اور ہو سکتا ہے آگے چل کے وہ پروفیشن بن جائے آپ کا. ٹھیک ہو گیا. پھر آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے پیرنٹس کیا کر رہے ہیں اور آپ اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے ان کی مدد کیا کر سکتے ہیں، ہیلپ کیا کر سکتے ہیں. یہ فن آ گیا. آپ کوئی ایک ایسا ہابی شروع کیجئے جس میں آپ کو بوریت کا احساس نہ ہو، جو آپ کا ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے آپ کو ساتھ دے، جس میں آپ کو پتہ چلے کہ یار یہ تو بعد میں کسی اسٹریس مینجمنٹ میں میرے کام آ سکتا ہے، کہ جب میں اسٹریسڈ ہوں یا جب میں انگزائٹی ہوں یا جب مجھے کوئی کام نہیں ہے، بور ہو رہا ہوں، تو میں اس میں جو اپنا ٹائم دوں گا وہ میرے لیے ایک نیا ہابی ہوگا، ایک آگے چل کے نیا پروفیشن ہو سکتا ہے. تو یہ وہ چیزیں کہ جس میں آپ پیرنٹس، جس میں آپ بچے جو ہیں اپنا ٹائم انویسٹ کر سکتے ہیں، اور یہ آگے چل کے یہ ہمیں ہماری زندگی میں یہ سود محسوس ہے. آپ کئی نئے، جیسے میں نے درمیان میں بتایا تھا کہ نیا کوئی پروگرام سیکھ لیجئے، کمپیوٹر پروگرام کا سیکھ سکتے ہیں آپ، نئی ایک ٹیکنیک سیکھ سکتے ہیں آپ، نیا جو ہے ایک اسکل جو ہے، جیسے میں نے ٹائپنگ کا بتا دیا، جیسے میں نے بتایا کہ آپ کوئی سافٹ ویئر ہے. میں اگر فرض کیا میں ڈاکٹر ہوں اور میں پیشنٹس کو فوٹوگرافس میں نے دکھانی ہوتی ہیں، پری آپ کی پوسٹ آپ کی، تو میں اس میں کوئی فوٹو شاپ کا کوئی اور جو سافٹ ویئر ہے اس کا استعمال میں سیکھ سکتا ہوں. مثلا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں، ان دنوں میں نے اپنی ویڈیوز کو خود ایڈٹ کرنا، وہ میں نے بیٹھ کے اس کے اوپر میں نے سیکھ لیا. تو ان دنوں کو یوزفل بنائیے، ان دنوں کو صرف، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور ہمارے جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہیں جو چینلز پہ ہیں، جو ایجوکیٹ کرنے کے حوالے سے، وہ بار بار اس چیز پہ زور دے رہے ہیں کہ ان دنوں میں جو ہم ایگزام ہمارے ہوئے، کچھ کلاسز بغیر ایگزام کے آگے چلی گئیں، ایگزام کی جو آپ کہہ لیجئے کہ طریقہ کار بدل گیا. تو بجائے اس کے کہ ہمارے جب اسٹوڈنٹس نکلے اور ان کے ہاتھ میں پہلے کی نسبت پریکٹیکل کم ہو، اپنے آپ کو زیادہ پریکٹیکلی زیادہ اکوپ کیجیے. امید ہے کچھ جو چیزیں میں نے بتائیں وہ آپ کو پسند آئی ہوں گی. اگر آپ اس ویڈیو کو آپ کو پسند آئی، میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ آگے چل کے ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے، ٹائم کو مینیج کرنے کے حوالے سے، نئی اسکلس کی سیکھنے کے حوالے سے، ہم اور سوشل رویوں کے حوالے سے، یا سوشل جو ہمارے کچھ ایشوز ہیں اس کے حوالے سے مزید بھی آپ کے ساتھ گفتگو کرتے رہیں گے. امید ہے آپ کو گفتگو پسند آئی ہوگی. وما علینا الا البلاغ المبین.